الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين۔ حضرات محترم، ایک لفظ ہے جو ہم اپنی زندگی میں اپنی زبان سے بولتے بھی ہیں اور کثرت کے ساتھ سنتے بھی ہیں، وہ ہے کہ اسلام ایک دین فطرت ہے۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو ہماری زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے، لیکن اس حقیقت سے میں اور آپ انکار نہیں کر سکتے کہ ہم میں سے اکثر و بیشتر، وہ مرد ہے یا عورت، وہ غریب ہے یا امیر، وہ پڑھا لکھا ہے یا ان پڑھ، اگر کسی معاملے میں وہ ہاتھ کھڑے کرتا ہے تو دین کا معاملہ ہے کہ میں دین کے معاملے کو زیادہ نہیں جانتا، جبکہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مطہرہ سے ہمیں حکم دیا تھا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، علم کا حاصل کرنا، دین کو جاننا ہر مسلمان مرد پہ بھی فرض ہے اور عورت پہ بھی فرض ہے۔ اور فرض کیا چیز ہوتی ہے؟ شریعت کی اصطلاح میں 2 چیزیں ہیں، ایک فرض، ایک نفل۔ فرض وہ چیز ہے جسے کیے بغیر گزارا ہی نہیں، اس کو ادا کرنا لازم ہے، اور نفل وہ ہوتا ہے جو زائد چیز ہے، اگر کر لیں تو اچھی بات، نہ کرے تو گناہ نہیں ہے۔ تو جو فریضہ ہے ہم پہ،
ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس فریضے کو فریضہ سمجھ کے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ بلکہ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے اپنے دین کو چند عبادات تک محدود کر کے باقی اپنی زندگی کو آزاد کر لیا کہ جیسے من میں آتا ہے کریں، حالانکہ اسلام ہمیں ایسی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ رب العزت سورۃ بقرہ کے اندر فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ادخلوا فی السلم کافہ، تم اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، صرف نماز تک محدود نہ رہو، صرف روزے تک اپنے آپ محدود نہ کرو، زکوٰۃ اور حج ہی نہیں، یہ اسلام کی بنیاد ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ کیا کبھی صرف بنیادیں بنا کے بھی کوئی انسان اس میں رہائش پذیر ہو سکتا ہے جب تک اوپر عمارت نہ بنائی جائے؟ جو اسلام کی عمارت ہے وہ ان بنیادوں پہ کھڑی ہونی ہے، اور وہ ہمارا آداب معاشرت ہے، انسان کے رشتے ناتے ہیں اور دوسرے معاملات ہیں۔ حتیٰ کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ بازار میں جاتے، جب اللہ نے آپ کو خلافت عطا کی تو آپ بازار میں چلے جاتے، تو جو لوگ تاجر تھے آپ ان سے اسلامی آداب تجارت پوچھتے، اگر کوئی بتا سکتا تو وہ مدینے کے بازار میں کام کرنے کا اہل ٹھہرتا، تو اگر کسی شخص کو آداب تجارت کا علم نہ ہوتا تو سیدنا عمر اسے اٹھا دیتے کہ تم مدینے میں تجارت نہیں کر سکتے۔ تم کیوں؟ یہ مدینہ اسلامی مملکت کا دار الحکومت ہے، دار الخلافہ ہے، یہاں تاجر بھی ہو تو اسے اپنے تجارت کے متعلق اسلامی اصولوں کا علم ہونا لازم ہے، اگر اسے نہیں پتا تو اسے تجارت کرنے کا حق نہیں ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہماری زندگی کے جتنے بھی معاملات ہیں، ہمیں کتنی ضرورت ہے ان باتوں کی جو ہم میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ان باتوں میں ایک یہ بھی ہے، انسان زندگی گزارتا ہے، زندگی کے دنوں کو گنتا ہے، اس کی عمر اتنی ہو گئی، وہ فلاں مہینے میں پیدا ہوا، فلاں تاریخ کو دنیا میں آیا، فلاں تاریخ کو اس کی شادی ہوئی، فلاں تاریخ کو اس نے کاروبار شروع کیا، اپنی تاریخوں کو متعین کر کے دنیا کے ہر لوگوں نے، ہر مہذب انسان نے، ہر مہذب قوم نے کیلنڈر بنایا اور وہ اس کے مطابق چلتے ہیں۔ اور میرے بھائیو، اس ایک اسلام کا کیلنڈر بھی ہے، ہمیں جنوری سے لے کر دسمبر تک، ایک چھوٹے سے بچے سے لے کر ایک انتہائی بزرگ جو ضعیف ہے، بے شک وہ چل نہیں سکتا، اسے سب کچھ علم ہوگا کہ کون سا مہینہ کب آتا ہے، کس کے بعد اور کس سے پہلے آتا ہے۔ اور جو گاؤں کی زندگی بسر کرتے ہیں انہیں بکرمی سال کا سارا پتہ ہوتا ہے، اسے ایک ایک تاریخ یاد ہوتی ہے، کون سے مہینے میں کون سا موسم آتا ہے یہ بھی یاد ہوتا ہے۔ لیکن میں اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں، میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں، ایک مسلمان ہونے کے ناطے اسلام نے بھی ہمیں ایک کیلنڈر دیا ہے، اسلام نے بھی ہمیں مہینے دیے ہیں، کیا ایک مسلمان ہونے کے ناطے سوچیں ہمیں ان کے نام بھی یاد ہیں؟ کون سا مہینہ کس کے بعد آتا ہے اور اس مہینے میں کیا ہے؟ میرے بھائیوں، آپ سوچیں گے کہ اس کا دین سے کیا تعلق؟ نہیں میرے بھائیوں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یہ سورۃ توبہ ہے، اس کی آیت نمبر 36 ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان عدت الشہور، کچھ مہینے لوگوں نے بنائے، یونانیوں نے اپنا سال بنایا، عیسوی سال الگ ہے، یہود کا اپنا سال چلتا ہے، اور اسی طرح دنیا کی اقوام اپنے اپنے سالوں، اپنے اپنے دنوں پہ چلتے ہیں۔ انہوں نے دنوں کے
نام بھی بنائے اور ہفتوں کے نام، مہینوں کے نام بنائے، اپنے سال کا نام رکھا، تو اسلام ایک دنیا میں ایسا مذہب آیا جس کے متعلق اللہ رب العزت نے فرمایا والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ نے یہ حق رسول اللہ پہ نازل کیا تاکہ یہ دین دنیا کے سارے ادیان پہ غالب آ جائے۔ تو اسلام وہ دین ہے جو ہماری رہنمائی ہر معاملے میں کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ان عدت الشہور، اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی عند اللہ 12 شہرا، وہ 12 ہے۔ کب سے ہے؟ فی کتاب اللہ، اللہ نے یہ مہینے لکھ دیے تھے اپنی کتاب میں۔ اللہ کی کتاب کون سی ہے؟ لوح محفوظ۔ اللہ نے لکھ دیے ہیں کیا؟ کس دن؟ یوم خلق السماوات والارض، جس دن اللہ نے زمین اور آسمان کو بنایا تھا۔ منہا 4 حرم، ان میں 4 مہینے ہیں وہ حرمت والے ہیں۔ اب ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم تھوڑا سا غور کریں اور یقین جانیے کہ یہ کئی دفعہ زندگی میں واقعہ پیش آیا۔ ایک دفعہ پولیس کے آفیسرز کا امتحان ہو رہا تھا، تو میں ایک کام کے سلسلے میں پولیس کے ایک آفس میں گیا، تو وہاں آپس میں ایک دوسرے سے بحث کر رہے تھے کہ صبح ہمارا پیپر ہے، اسلامی مہینے کون کون سے ہیں؟ اور حقیقت بات ہے 10-15 نوجوان جو صبح پرموشن کا امتحان دینے کے لیے تیاری کر رہے تھے، رات کو سوچ رہے تھے کہ اسلامی مہینہ کون کون سا ہے۔ کسی کو 2 آتے، کسی کو 3 آتے، پھر کہتے حرمت والا کون سا ہے، کوئی رمضان کہہ رہا ہے، کوئی کسی کو کہہ رہا ہے۔ تو آج ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہمیں دنیا کی ہر بات کا علم ہے، ہم بڑی تیزی کے ساتھ وہ باتیں بتا سکتے ہیں، ہم مجلس میں دوسرے کی زبان بند کر سکتے ہیں، لیکن جہاں بات اسلام کی آتی ہے ہم کہتے ہیں میں اسلام کے معاملے میں زیادہ نہیں جانتا۔ اس سے زیادہ شرمناک بات ہمارے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ آپ دیکھیں آج یہود وہ قوم ہے جن پہ اللہ نے لعنت برسا دی، اور اللہ نے کہہ دیا کہ قیامت تک ان لوگوں پہ میرا غضب نازل رہے گا۔ اور اللہ کے ہاں یہ کبھی بھی، یہ انہوں نے جب یہ کہا نا کہ نحن ابناء اللہ و احباؤ، ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں، تو اللہ رب العزت نے سورۃ جمعہ کے اندر انہیں فرمایا کہ اے میرے نبی انہیں کہو تم اللہ کے محبوب ہو، اللہ کے بیٹے ہو، اللہ تمہیں پسند کرتے ہیں، تو تمنا کرو موت کی۔ اللہ رب العزت پھر فرماتے ہیں وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، کیونکہ انہیں علم ہے ہم نے جو ظلم کیے ہیں ہمیں اللہ کی عدالت میں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اب ایک مغضوب قوم ہے اور انہیں خود علم ہے کہ اللہ ہم پہ ناراض ہے، انہیں اس بات کا علم ہے کہ اللہ ہم پہ خوش نہیں ہے، ہمارے نبی بھی ہم پہ ناراض گئے ہیں، ہم ایک وہ لوگ ہیں، اب ان کی زندگی کا مقصد ایک ہی ہے کہ دنیا کماؤ اور لوگوں پہ ظلم کرو۔ لیکن اس کے باوجود ایک یہودی بچہ جو سکول میں داخل ہوتا ہے، سب سے پہلے اسے جن باتوں کی تعلیم دی جاتی ہے وہ یہودیت کا علم ہے، وہ ان کا دین ہے، وہ غلط ہے یا صحیح اس بات سے غرض نہیں ہے، لیکن وہ اپنے بچے کو سب سے پہلے اپنا دین پڑھاتے ہیں کہ تم کون ہو، تمہارا عقیدہ کیا ہے، تمہارا طرز عمل لوگوں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، وہ دوست اور دشمن کی پہچان بتاتے ہیں۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جسے مسلمانوں نے بالکل بھلا دیا۔ آج کیفیت یہ ہے کہ ہمارا بیٹا گریجویٹ ہے، ہمارا بیٹا انجینئر ہے، ہمارا بیٹا ڈاکٹر ہے،
اور وہ اپنے فن میں انتہائی مہارت اختیار کیے ہوئے ہے، لوگ اس کی مہارت کی تعریف کرتے ہیں، وہ بہت زیادہ انسانیت کی خدمت بھی کر رہا ہے، لیکن جب معاملہ آتا ہے اللہ کی کلام کا، قرآن کا، تو لفظ پڑھنا بھی نہ آئے تو میرے بھائیو ہمارا اسلام کہاں جائے گا؟ ہم کہاں کھڑے ہوں گے اس وقت؟ اللہ کی عدالت میں جب ہم جائیں گے تو یہ تو نہیں پوچھا جائے گا تم نے کون سے کالج سے گریجویشن کی، تم نے کہاں ماسٹر کیا، تم پی ایچ ڈی کہاں کرتے رہے، تم نے دنیا میں کیا کیا۔ اللہ نے تو یہ کہنا ہے میں نے جس مقصد کے لیے تمہیں بھیجا ہے وہ پورا کر کے آئے ہو یا نہیں۔ اس وقت ہمارا کیا جواب ہوگا؟ تو میرے عزیز بھائیو، جب تک ہم اپنے دین کو سمجھیں گے نہیں، جب تک ہمیں دین کا علم نہیں ہوگا، تو میرے بھائیو کس طرح ممکن ہے کہ ہم اس معاملے میں پاس مارکس بھی لے سکیں، ہمیں 40 نمبر بھی مل سکیں، جب ہمیں علم ہی نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیں جو بچے پڑھتے نہیں ہیں، جنہیں سلیبس دیکھا نہیں، وہ جا کے بے وقوفی پہ اپنا سارے پرچے پہ کراس لگا کے آ جاتے ہیں۔ کوئی ایگزامینر انہیں پاس کرے گا؟ اور اگر کوئی شخص سوال کچھ ہو جواب کچھ اور لکھ کے آ جائے، کیا اسے کوئی پاس کرے گا؟ تو میرے بھائیو، جب ہمارے پاس دین کے امور کا جواب ہی نہیں ہوگا تو ہم سے سوال جو قبر میں تیسرا ہوگا، من دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، تو ہمیں اپنے دین کی تو خبر ہی نہیں تھی۔ ہم تو ساری زندگی یہی کہتے رہے کہ نماز جنازہ نہ آتی ہو تو کیا کریں، فلاں دعا نہ آتی ہو تو کیا کریں، فلاں کام نہ آتا ہو تو کیا کریں۔ ہم تو صرف رخصتیں ہی ڈھونڈتے رہے، جبکہ دوسرے معاملے میں ہم عظمتیں تلاش کرتے رہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ دن اور راتیں، یہ مہینے اور دن، یہ ایک اللہ نے مقرر کیے ہیں، ایک لوگوں نے مقرر کیے ہیں۔ ہم لوگوں کے بنائے ہوئے دنوں کو تو یاد رکھا، ہم نے لوگوں کے بنائے ہوئے مہینوں کو تو ازبر کر لیا، لیکن اللہ کے بنائے ہوئے مہینوں کو چھوڑ اور بھول گئے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے، فی کتاب اللہ، اللہ نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے، یوم خلق السماوات والارض، جس دن زمین و آسمان کو بنایا، منہا 4 حرم، اس میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اب وہ 4 مہینے حرمت والے کون سے ہیں؟ میرے عزیز بھائیو، نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس کی وضاحت فرمائی۔ ابی بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی کریم نے فرمایا 3 تو ایسے ہیں جو پے در پے آتے ہیں، ان میں 2 مہینے پیچھے گزر چکے ہیں، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ، اور تیسرا مہینہ جو آج شروع ہو چکا ہے جسے محرم کہتے ہیں۔ اسلام سے قبل محرم کا نام محرم نہیں تھا، اسے صفر اول کہتے تھے، لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے جو وحی نازل کی، اس میں یہ بتایا کہ یہ محرم میرا مہینہ ہے، اسے اللہ نے اپنا مہینہ قرار دیا۔ اور کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی حرمت کے متعلق بہت سی باتیں بتائی، لیکن میرے بھائیو یہ یاد رکھیں، جس طرح ذوالقعدہ حرمت والا ہے، جس طرح ذی الحجہ حرمت والا ہے، جس طرح یہ دونوں حرمت والے ہیں، اسی طرح محرم حرمت والا ہے۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے یہ کیا کہ محرم کی 1 سے لے کر 10 تک تو اس کی حرمت کا پاس کیا، لیکن اس کے علاوہ اس کی حرمتوں کو پامال کر دیا۔ کس نے ہمیں حکم دیا تھا؟ یہ
قرآن کی کس آیت میں یہ آیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں فرمایا کہ صرف محرم کے 10 دن ہی حرمت والے ہیں، اس کے علاوہ نہیں؟ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے منہا اربعۃ حرم، 4 مہینے حرمت والے ہیں، 3 پے در پے ہیں، اور چوتھا یہ رجب کا مہینہ ہے جو شعبان سے پہلے اور جمادی الاخری کے بعد آتا ہے، یعنی رمضان سے پہلے شعبان اور اس سے پہلے رجب، یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اپنے دل کے دروازے کو کھٹکھٹا کے پوچھو، کیا ہمیں اس بات کا علم ہے؟ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں ذالک الدین القیم، ان باتوں کا علم رکھنا دین قیم ہے۔ تمہارا دین مکمل تب ہوتا ہے جب تمہیں اسلام کے بنائے ہوئے مہینے، دن رات اور اس میں ہونے والے معاملات کا علم ہوگا۔ ہم بہت دیندار بنتے ہیں، بہت فخر ہے اپنے آپ پہ، لیکن میرے بھائیوں ہم نے اسلام پہ ایک دائرہ لگا لیا جو میری خواہش نے یا میرے دماغ نے کہا، یا زیادہ سے زیادہ جو ہمارے مولوی نے کہہ دیا، جبکہ اللہ رب العزت ہی دین کے اصل معاملہ ہے۔ جو اللہ کا حکم ہوگا اسی کا نام دین ہے، مولوی کے مشورے کا نام دین نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں کا نام دین ہے۔ ہم دنیا کے سارے لوگ بھی ایک معاملے میں اکٹھ کر لیں کہ یہ ایک معاملہ اس طرح ہونا چاہیے، جبکہ رسول اللہ کا فیصلہ دوسرا ہوگا، ہم سب کی بات غلط ہے، گمراہی ہے، ضلالت ہے، اللہ کے رسول کی بات سچ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے بھائیوں ہم دیکھ لیں، اپنی سابقہ زندگی کا طرز عمل دیکھ لیں۔ یہی ہے کہ محرم آیا، شادی نہیں کرنی۔ کیوں نہیں کرنی؟ سیدنا حسین شہید ہوئے تھے۔ میرے عزیز بھائیو، سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہمارا دل کا مان ہے، ہمارے سر کے تاج ہیں۔ جو شخص اپنے دل میں سیدنا حسین کے متعلق ذرہ برابر بھی بغض رکھتا ہے، میں سمجھتا ہوں اس کا دین، ایمان اور اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ لیکن آپ میں ایک بات دعوت فکر دیتا ہوں، سیدنا حسین کی عزت اور عظمت کا سبب کیا ہے؟ کہ وہ نبی کریم کے نواسے تھے۔ آپ کا عزت و شرف کیوں ہے کہ سیدنا حسین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے؟ آپ نے فرمایا یہ حسن اور حسین میرے 2 پھول ہیں، میری خوشبو ہے۔ جو ان باتوں کو تسلیم نہیں کرتا اس کا دین کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ لیکن کیا سیدنا حسین کا نام لے کے ان کے نانا کے دین کو بگاڑیں تو کیا یہ دانائی کی بات ہوگی؟ کہ نام سیدنا حسین کا اور جھٹلائیں نبی مکرم کی ذات مطہرہ کو، اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ آپ کہیں گے کون جھٹلاتا ہے؟ تو میرے عزیز بھائیوں میں عرض کرتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی شخص کے لیے لائق نہیں ہے کہ اس کے عزیز و اقارب میں سے کوئی فوت ہو جائے تو وہ 3 دن سے زیادہ سوگ کرے۔ ہاں، اگر کسی عورت کا خامد فوت ہو جائے تو وہ 4 مہینے 10 دن سوگ کر سکتی ہے، اس کے بعد اسے بھی اجازت نہیں ہے۔ ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک صحابیہ تھی، ان کا جوان بیٹا فوت ہو گیا۔ جب 3 دن گزر گئے تو اس وقت کے مطابق جو میک اپ تھا انہوں نے منگوایا اور کیا۔ خواتین باتیں کرنے لگیں، لو جی جوان بیٹا فوت ہو گیا، انہوں کی سجی ہے۔ تو انہوں نے کہا بیٹا فوت ہوا ہے، میرا ایمان نہیں مرا۔ نبی مکرم کا حکم ہے کہ 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں ہے۔ میں عمر کے اس حصے میں ہوں کہ مجھے اس میک اپ کی ضرورت نہیں ہے۔
میں نے صرف اس لیے کیا ہے کہ رسول اللہ کے حکم کی پاسداری کرتے ہوئے دکھاؤں لوگوں کو کہ مجھے بیٹے کی فوتگی کا دکھ اپنی جگہ، لیکن رسول اللہ کے حکم کی تعمیل میرے لیے زیادہ ہے۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیو، سیدنا حسنین کے تایا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سیدنا علی کے بڑے بھائی تھے، جنگ موتا میں شہید ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وحی کے ذریعے ان کی شہادت کی خبر دی۔ یہاں بہت سی باتیں ہیں جو ہمارے لیے سوچنے کی قابل ہیں۔ اللہ نے وحی کے ذریعے خبر دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر گئے بتانے کے لیے کہ آپ کے والد شہید ہو گئے، یا ان کی بیوی کو کہ تمہارا خامد شہید ہو گئے۔ اب دیکھیں، جب یہ لشکر روانہ ہوا تھا، نہ جعفر بن ابی طالب بیمار تھے، کچھ بھی نہیں تھا، تندرست اور صحیح حالت میں گئے، لیکن اللہ نے شہادت دے دی۔ اب اچانک کسی گھر میں یہ خبر آئے کہ جو اچھا بھلا تمہارے گھر کا سربراہ گھر سے گیا تھا اب وہ دنیا میں نہیں ہے، اس گھر پہ کیا گزرتی ہے؟ ایک دم کتنا بڑا صدمہ آتا ہے۔ اور آیا، نبی کریم انہیں خبر دینے کے بعد، تسلی دینے کے بعد واپس اپنے گھر تشریف لاتے ہیں، اور آپ کے اپنے گھر والوں کو کہتے ہیں، اے نبی کے گھر والوں، جعفر کے گھر والوں پہ آج ایک مصیبت آ گئی۔ اس مصیبت نے انہیں غم زدہ اور مشغول کر دیا، نبی کے گھر والوں تم ان کا کھانا پکاؤ۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ مولوی صاحب کہتے ہیں آپ بے شک قرض اٹھاؤ، کھانا ہمارا پکاؤ، ہمیں اس کے بعد سے کوئی غرض نہیں، تمہارا مردہ بخشا تب جائے گا جب مولوی کے پیٹ کے جہنم میں داخل کرو گے کوئی ایندھن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر اس کائنات میں کون ہے؟ آپ اپنے گھر میں آپ اپنے گھر میں آ کے کہنے لگے کہ تم جعفر کے گھر والوں کا کھانا پکاؤ۔ 3 دن گزر جاتے ہیں، جب تیسرا دن آتے ہیں نبی کریم اپنے چچا عباس کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں عباس آپ کو پتہ ہے جعفر شہید ہو گئے، اپنے پیچھے 2 یتیم بچے چھوڑ گئے ہیں، چلو میرے ساتھ ان کے گھر چلیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر سیدنا عباس کے ساتھ تشریف لے جاتے ہیں۔ گھر میں خواتین اور دوسرے لوگ تعزیت کے لیے بیٹھے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم سب کو حکم دیتا ہوں اٹھ کے چلے جاؤ، آج کے بعد میرے بھائی کے گھر تعزیت کے لیے کوئی نہ آئے، کیونکہ تعزیت ختم ہو گئی۔ اب نبی کریم نے حکم دیا، سب چلے گئے۔ پھر آپ نے یہ کیا، کہا چچا عباس یہ 2 بیٹے ہیں جو یتیم ہو گئے، ان میں سے ایک جس کو آپ چاہتے ہیں آپ اپنی کفالت میں لے لیں، ایک کو میں اپنی کفالت میں لیتا ہوں، تاکہ ان کے باپ کا سایہ اٹھ گیا ہے، انہیں احساس نہ ہو ان کا باپ چلا گیا ہے، ہم باپ بن کے انہیں پالیں گے۔ یہ سبق دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور آج کسی خاندان میں کوئی مر جائے تو خاندان کے لوگ یہ سوچتے ہیں اب یہ باپ کی وراثت میں ان کا حصہ ختم ہو گیا ہے، ہم ان کی وراثت کو بھی کھا جائیں، ہم ان کا حق انہیں نہ دیں۔ یہ سوچ صحابہ کی اور ایک سوچ ہماری ہے۔ کس طرح ہمارے گھروں میں سکون آئے گا جب کہ ہمارے خاندان میں یتیم تڑپتے ہوں گے۔ ہمارے نبی کا اسوہ یہ ہے کہ بے شک اپنے گھر کئی دن کھانا نہیں پکتا تو کہا میں باپ بن کے اس کو پالوں گا۔ عبداللہ بن جعفر کو نبی کریم نے پالا اور محمد بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہما ان کو سیدنا عباس نے پالا۔ اب یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ نبی کریم نے تیسرے دن سب لوگوں کو اٹھا کے بھیج دیا،
کہ آج کے بعد تعزیت نہیں ہے، تو ہم نبی کریم کے پیارے نواسے کا نام لے کے آج ہر سال 10 دن تعزیت کے منائیں، تو کیا رسول اللہ کی دین اور آپ کی شریعت کو جھٹلانا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ہم شادی بیاہ چھوڑ دیں، ہم معاملات سارے ترک کر دیں۔ میرے بھائیو، اگر شہادتوں پہ ہی غم منانا ہے تو پھر کوئی سال کے اندر ایک دن ایسا نہیں بچتا جب کسی نہ کسی انسان نے اسلام کے لیے اپنی جان کو قربان نہ کیا ہو۔ اور دوسری بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے، اللہ رب العزت نے شہداء کے متعلق 2 مقام پہ ایک بات ارشاد فرمائی، ایک سورۃ بقرہ میں ہے اور دوسرا سورۃ آل عمران میں ہے۔ جو آل عمران میں ہے وہ احد کے شہداء کے متعلق بات کی تھی۔ بظاہر تو یہ آیت احد کے شہداء کے متعلق تھی، لیکن یہ دنیا کے ہر شہید کے لیے اللہ کا یہی اصول اور قانون ہے۔ وہ کیا؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کے رستے میں قتل ہوتے ہیں تم مردہ مت کہو۔ بقرہ میں فرمایا بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ زندہ ہیں لیکن ان کی زندگی کا تم شعور نہیں رکھتے، ان کی زندگی یہ نہیں ہے۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا بل احیاء عند ربہم یرزقون، وہ زندہ ہیں اور اللہ کے ہاں رزق دیے جا رہے ہیں۔ کیسے رزق دیے جا رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ایک شخص اللہ کے رستے میں شہید ہوتا ہے تو اللہ اس کی روح کو پرندے کی پوٹ میں ڈال کے اپنے عرش کی قندیلوں پہ بٹھا دیتے ہیں اور وہاں وہ رزق دیے جاتے ہیں۔ پھر اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، دیکھیں ہمیں خوشی کب ملتی ہے، ایک نوجوان کو خوشی کب ملتی ہے؟ وہ کاروبار شروع کرتا ہے، اس کا کاروبار سیٹ ہو جائے، اسے ایک اپنی دکان مل جائے، فیکٹری مل جائے، اسے کاشتکاری کے لیے زمین مل جائے، اسے ایک خوبصورت گھر مل جائے، اسے گاڑی مل جائے، یہ خوشی کی انتہا ہے کہ سب کچھ مجھے مل گیا۔ لیکن اللہ کہتے ہیں تمہیں دنیا کی ساری نعمتیں بھی مل جائیں تو پھر بھی فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ جو ان شہداء کو دیا ہے وہ تم سے دگنے خوش ہیں۔ اب وہ تو اللہ کے ہاں خوش ہیں، اور ہم سوگ کن کا کرتے ہیں، کن کو پیٹتے ہیں؟ جبکہ مرنا ہر بندے نے ہے، لیکن شہادت کی موت سب سے بہترین موت ہے۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تمنا کیا کرتے تھے لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، میرے دل کی چاہت یہ ہے کہ میں اللہ کے رستے میں قتل کر دیا جاؤں، ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کر دیا جاؤں۔ میرے بھائیو، یہ تو خاندان ہی دنیا کا سب سے عظیم تر خاندان ہے۔ رسول اللہ سے بہتر خاندان کس کا ہو سکتا ہے؟ آپ کے صحابہ میں سے ایک شخص حضرت جابر کے والد عبداللہ، یہ شہید ہوئے احد کے اندر۔ جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو اللہ نے بہت سی نعمتوں سے نواز دیا۔ نبی کریم نے ایک دن دیکھا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان جا رہے ہیں، کہا جابر کیا بات ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کو پتہ ہے میرے بہن بھائی بہت ہیں، میرے والد محترم شہید ہو گئے ہیں، ساری ذمہ داری مجھ پہ آن پڑی ہے، اس لیے پریشان ہوں۔ مقروض قرض خواہ تنگ کرتے ہیں، جو میرے والد کا قرضہ تھا وہ مانگ رہے ہیں، میرے پاس ابھی استطاعت نہیں ہے۔ تو وہ ایک الگ بات ہے، نبی کریم نے کہا کہ جب تمہاری کھجوریں پک جائیں تو مجھے بلانا۔
قرض خواہوں کو پہلے تو کہا کہ تم معاف کر دو، انہوں نے کہا نہیں جی ہم نے لینا ہے، تو آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں انہیں دیں گے انشاءاللہ۔ جب کھجوریں پک گئی تو نبی کریم نے سب کو دے دیا، سارا قرضہ اتر گیا، پھر بھی اللہ نے ان کھجوروں میں اتنی برکت رکھی کہ سب کی سب ادھر ہی تھی۔ تو وہ عبداللہ جو ہیں، حضرت جابر کا حوصلہ بڑھانے کے لیے نبی کریم نے انہیں بتایا کہ جابر تمہیں پتہ ہے کہ اللہ نے تیرے باپ سے کیا بات کی ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے تو نہیں پتا۔ آپ نے فرمایا اللہ نے اپنی بارگاہ میں اسے کھڑا کیا، کہا عبداللہ مانگ مجھ سے کیا مانگتے ہو؟ یہ اس لیے کہ شہداء تو دوسرے بھی تھے، یہ ضعیف اور بوڑھا ہونے کے باوجود تلوار لے کے چل پڑے تھے۔ اللہ رب العزت نے کہا عبداللہ مانگو مجھ سے کیا مانگتے ہو؟ کہا اللہ جو کچھ دیا ہے اس سے آگے سوچ ہی کوئی نہیں۔ 3 دفعہ اللہ رب العزت اصرار فرمایا کہ عبداللہ مانگو مجھ سے کچھ، تو پھر عبداللہ نے کیا مانگا؟ کہنے لگے اے اللہ اگر آپ مجھے کچھ عطا کرنا چاہتے ہیں تو ایک مرتبہ پھر زندگی دے دیں تاکہ تیرے رستے میں پھر کٹوں، جو مزہ اس وقت آیا تھا وہ یہاں بھی نہیں ہے۔ اب آپ اندازہ فرمائیں کہ ایک صحابی رسول اگر اللہ کے رستے میں کٹتا ہے اس کا اللہ اتنا اکرام کرتے ہیں تو میرے نبی کے بیٹے کا کتنا احترام کیا ہوگا میرے رب نے، انہیں کتنا عزت و شرف دی ہوگی۔ ہم ان کا نام لے کے پیٹنا شروع کر دیں، جبکہ رسول اللہ نے کہا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوت الجاہلیہ فلیس منا، جس نے اپنے رخساروں کو پیٹا، جس نے اپنے گریبان کو پھاڑا، جس نے جاہلیت کی آوازیں نکالی، ہاں واہ کی، وہ جان لے میری امت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کس کس بات میں اپنے نبی کو جھٹلائیں گے، اور یہ سب کچھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں اس کا سامنا کیسا کریں گے؟ کیا کہیں گے؟ تو یہ دین کے امور ہیں۔ جس طرح محرم کی حرمت ہے اسی طرح ذی الحجہ کی بھی حرمت تھی، اسی طرح ذی قعدہ کی بھی حرمت ہے، اسی طرح رجب کی بھی حرمت ہے۔ حرمت کیا ہے کہ ان دنوں، ویسے تو عام دنوں میں گناہ کرنا بھی منع ہے، لیکن ان دنوں سپیشل اللہ نے کہا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَهُمْ، اپنی جان پہ ظلم نہ کرنا۔ انسان جب بھی کوئی گناہ کرتا ہے اللہ کا کچھ نہیں بگڑتا، انسان اپنے خلاف ایک چارج شیٹ تیار کر رہا ہے جس پہ اسے سزا ملنی ہے العیاذ باللہ اگر توبہ نہ کی۔ اللہ ہم سب کو مرنے سے پہلے کہ توبہ کی توفیق دے دے، کیونکہ ہماری زندگی میں خطائیں بہت زیادہ ہیں۔ اگر توبہ کر کے نہ مرے تو یقین جانیے پھر کامیابی کی امید لگانا بالکل بیوقوفی کی علامت ہے۔ اسی لیے نیک لوگوں کا طریقہ ہمیشہ یہ رہا ہے کہ جب وہ اپنے سجدوں میں جہاں وہ اللہ کے سب سے قریب ہوتے اپنی دعاؤں میں یہ دعا ضرور مانگا کرتے تھے، اللہم انی اسألک توبۃ نصوحا قبل الموت، اے اللہ میں مرنے سے پہلے تجھ سے توبہ کی توفیق مانگتا ہوں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سجدوں کی دعاؤں میں ایک دعا ہے، اللہم اغفر لنا ذنوبنا کلہا دقہا وجلہا اولہا وآخرہا وعلانیتہا وسرہا، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، جو پہلے کر چکا یا بعد میں ہونے والے، اے اللہ وہ چھوٹے ہیں یا بڑے، اے اللہ وہ ظاہراً کیے ہیں یا اعلانیہ، اے اللہ تو سب کچھ جانتا ہے۔ بعض علماء نے اس کے متعلق لکھا ہے جو اپنے سجدے میں یہ دعا کرتا ہے اللہ اس کے کبیرہ گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو کہ ہم سوچیں کہ ہم کس کس بات میں اپنے نبی کی مخالفت کر رہے ہیں، اور یاد رکھیں قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بڑی سخت وارننگ دی ہے
اللہ فرماتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ تمہیں اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہوئے اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ تمہیں کسی فتنے میں مبتلا نہ کر دے یا دردناک عذاب میں نہ ڈال دے۔ دنیا میں جتنی بھی اقوام تباہ و برباد ہوئی، جتنی اقوام انہیں اللہ نے عذابوں سے دوچار کیا، ان میں سب سے بڑی وجہ جو تھی وہ اپنے انبیاء کی مخالفت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بھی فرمایا تم سے پہلی قوموں کی ہلاکت کا سبب یہ تھا کہ وہ ہر بات میں کیل و کال باتیں ڈھونڈتے تھے، تعویلیں کرتے، کیل و کال کرتے تھے، یہ کیوں، ایسا کیوں نہیں، ایسا کیوں ہوا، فلاں کام میں حکمت کیا ہے۔ آج ہم میں سے بھی ہر انسان شریعت کے جس حکم کو بیان کیا جائے وہ کہتا ہے جی وجہ کیا ہے؟ بھئی وجہ یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے، وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ نے حکم دیا، ہم نے ایگریمنٹ جو اللہ سے کیا تھا وہ کیا تھا؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں شہادت دیتا ہوں اللہ کے علاوہ میرا کوئی الہ نہیں، میں شہادت دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہیں اور میرے رہبر ہیں۔ اگر وہ ہمارے رہبر ہیں تو رہبر تو وہ ہوتا ہے جن کی بات کے پیچھے چلا جائے، جو رستہ دکھائے، اور رسول اللہ نے رستہ دکھا دیا۔ آپ نے حجۃ الوداع کے خطبے میں یہ بات ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا ترکت فیکم امرین، لوگوں دو چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک ان دونوں چیزوں کو اپنائے رکھو گے تم میں گمراہی نہیں آئے گی۔ دو چیزیں کیا ہیں؟ نمبر ایک کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن ہے، وہ سنتی، اور دوسرا رسول اللہ کا طریقہ ہے۔ کسی مولوی پیر امام کی بات کا نام شریعت نہیں ہے۔ شریعت اگر ہے، دین اگر کوئی چیز ہے تو وہ اللہ کی کلام قرآن کا نام ہے یا محمد الرسول اللہ کے فرمان کا نام ہے۔ اور اگر ہم دنیا میں کسی کی نقل کرنا چاہتے ہیں، اگر دنیا میں کسی کو آئیڈیل بنانا چاہتے ہیں، تو اللہ رب العزت سورۃ بقرہ میں فرماتے ہیں فَإِنْ آمِنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر تم ان کی طرح ایمان لاؤ جو محمد الرسول اللہ پہ ایمان لانے والے صحابہ کرام تھے تو فَقَدْ اهْتَدَوْا، تم ہدایت یافتہ ہو۔ فَإِنْ آمِنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّهُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر صحابہ کے رستے کو چھوڑ کے کسی اور رستے کو اپنایا تو پھر بدبختی تمہارا مقدر ہوگی، خوش نصیبی تمہارا مقدر نہیں ہوگی۔ آج اس محرم کے اندر جو اسلامی سالوں میں پہلے، یہاں یہ بھی بات عرض کر دوں وضاحت سے، اسلام سے پہلے یہ اللہ کے بنائے ہوئے مہینے تو موجود تھے، لیکن کیلنڈر کی ترتیب اس طرح نہیں تھی۔ 17 ہجری کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلافت کا دور تھا، آپ کے ایک گورنر تھے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے آپ کو خط لکھا کہ دنیا کے جتنے ممالک ہیں، دنیا کی جتنی حکومتیں ہیں، جب ایک دوسرے کو خط لکھتی ہیں تو تاریخ درج ہوتی ہے، ہمارے خطوط پہ تاریخ درج نہیں ہوتی کہ کون سا پہلے ہے کون سا بعد میں ہے، کیا ہم بھی اسلامی کیلنڈر بنائیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تجویز بڑی پسند آئی، آپ نے کبار صحابہ کی مشاورت، مجلس مشاورت جو ہے وہ بلائی، ان کے سامنے یہ معاملہ رکھا اور تجویز پیش ہونے لگی اپنے سال کا آغاز کیسے کریں۔ کسی نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کریں، جس طرح سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے ہے، اور اسی طرح بکرما سال کی وہ بھی پیدائش سے شروع ہوتے ہیں، یونانی سال بھی وہ سکندر کی پیدائش سے شروع ہوتا ہے، یہود کا سال بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی وہ بادشاہت اور شان و شوکت جس دن تخت نشینی ہوئی تھی اس پہ شروع ہوتا ہے۔ تو یہ تجویز پسند نہ آئی کہ نہیں، یہ کسی
ایسے واقعے کے سے شروع کیا جائے جو اسلام کے عروج کی طرف جاتا ہے، جس میں اسلام کی عظمت رفتہ کا پتہ چلے۔ ہر بندہ اپنی تجویز دے رہا تھا، بالآخر طے یہ پایا کہ نبوت کے 12ویں سال جب مدینہ سے 72 لوگ حج کے لیے آئے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی اور آپ کو مدینہ منورہ آنے کی دعوت دی، جب انہوں نے دعوت دی تو اللہ نے بھی ہجرت کا حکم دے دیا۔ یہ نبوت کے 12ویں سال ذی الحجہ کی منا میں رہنے والی تاریخوں میں، یعنی 11، 12، 13 ان میں کوئی دن ہوگا۔ اس کے بعد اگلا مہینہ محرم کا ہے، جب ہجرت کا آغاز ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ اسلام کے معاملات مکہ مکرمہ میں یہ تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ سے لے کر ہر مسلمان ایک انتہائی کرب اور تنگی کا شکار تھا۔ پورا کا پورا کفر ان کے اوپر ٹوٹ پڑا ہوا تھا، حتیٰ کہ ان آخری دنوں میں تو انہوں نے ایک پلاننگ بنا لی تھی کہ نعوذ باللہ من ذالک نبی مکرم کو شہید کر دیا جائے، اور اس کے لیے انہوں نے لوگوں کو اکٹھا کر کے آپ کے گھر کا محاصرہ بھی کروا دیا تھا۔ جس رات آپ نکلے اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ کیا، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ اللہ نے آپ کو کہا ایک مٹھی میں مٹی لے کے پھینکو، سب کی آنکھوں میں پڑ گئی، وہ نہ دیکھ سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے حفاظت وہاں سے تشریف لے گئے۔ تو یہ ساری تکلیفوں میں ایک بات جو سبق ہے وہ یہ کہ پوری ملت کفر مل کے تکلیف دیتی ہو تو اس کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرنا، جس طرح آج ہمارے حکمران کر رہے ہیں، دنیا کے مسلمان حکمران کر رہے ہیں۔ کمپرومائز نہیں کرنا، اس بستی کو چھوڑ دینا ہے، چاہے وہ مکے جیسی پاکیزہ بستی کیوں نہ ہو، وہ حرم کا پڑوس کیوں نہ ہو، اس کو چھوڑ دینا ہے۔ اپنے دین کے لیے قربانی دینی ہے، اپنے گھر کی، اپنے رشتہ داروں کی، اپنے کاروبار کی، اپنے مال کی اور جان کی، تو پھر اللہ تمہیں عزت اور عروج دے گا۔ پھر ہمیں تاریخ بتاتی ہے جب ان لوگوں نے اپنا گھر بار بھی چھوڑ دیا، رشتے ناتے بھی ترک کر دیے، مکہ جیسی بستی کو چھوڑ کے مدینے چلے گئے، تو اللہ رب العزت نے یہیں سے اسلام کا نور دنیا بھر میں پھیلا دیا۔ مدینہ منورہ کو اسی لیے منورہ کہتے ہیں کہ یہاں سے اسلام کا نور پھیلا، یہیں سے اسلام کی عزت اور عروج کا آغاز ہوا تھا۔ اس لیے سیدنا عمر اور ساروں کا اتفاق ہوا کہ اسلامی سال کا آغاز محرم سے کیا جائے۔ دنیا کی ہر قوم اپنے سال کا آغاز خوشی میں کرتی ہے، اور کتنے بدقسمت ہیں ہم خوش ہونے کے بجائے اپنے سال کا آغاز ماتم پہ کرتے ہیں۔ اگر ماتم کا حکم ہوتا، رسول اللہ نے کہا ہوتا تو نہ کرتے، تو ہم جیسا غلط انسان کوئی نہیں تھا۔ جب رسول اللہ نے منع کر دیا کہ 3 دن سے زائد سوگ نہیں ہے، تو پھر یہ کیا ہے جو ہم کر رہے ہیں؟ نہ یہ سیدنا حسین سے محبت ہے، بلکہ سیدنا حسین کے نانا کی دشمنی ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، اپنے دین کو صرف نماز روزے تک محدود نہ کرو، اس کے اوپر جو عمارت بننی ہے اس کے معاملات کو بھی سیکھیں ہم لوگ۔ تو میں اللہ کا واسطہ دے کے آج آپ سے عرض کرتا ہوں، جب دنیا کی اقوام دیکھیں، انڈونیشیا، ملیشیا اور عرب ملک بڑے ایڈوانس، بہت دور اسلام سے، بہت خطائیں ہوں گی، لیکن حقیقت بات یہ ہے وہاں ہر شہر میں قرآن کی مجلسیں ہوتی ہیں۔ میں کل پرسوں ایک ملیشیا کا کلپ دیکھ رہا تھا کہ وہ اپنے ہزاروں کا مجمع ہے اور وہ بتا رہا ہے کہ قرآن کون کون سی لغت میں آیا ہے اور کون کون سے انداز میں پڑھنا ہے، اور چھوٹے چھوٹے بچے انہیں کہتا ہے کہ فلاں انداز میں پڑھ کے سناؤ، وہ قرآن اس انداز میں پڑھ کے سناتے ہیں۔ آج ہماری بدقسمتی دیکھیے، ہمارے سپریم کورٹ کے اندر
جو بہت بڑے بڑے وکلاء ہیں وہ 4 سال پہلے بھی قل ہو اللہ نہیں پڑھ سکے، آج بھی انہیں توفیق نہیں ہو سکی۔ اور جب کورٹ میں بولتے ہیں تو ان جیسی زبان ایسی چلتی ہے، گھنٹوں ان کی زبان کھڑی نہیں ہوتی، اگر زبان پہ نہیں چڑھتا تو اللہ کا کلام نہیں چڑھتا۔ جب اللہ قرآن کے متعلق ہم سے سوال کریں گے کہ میں نے قرآن میں کہا تھا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ، میں نے اس قرآن کو پیش کیا آسمانوں پر، انکار کر دیا انہوں نے کہ ہم نہیں اٹھا سکتے، زمین پہ پہاڑوں پہ پیش کیا، سب نے انکار کر دیا۔ وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ، یہ انسان اتنا ہے کہ اس نے اسے قبول کیا لیکن اس امانت کا حق نہیں ادا کر رہا۔ اس امانت کا حق یہ ہے کہ ہم آج کے دور میں زیادہ ضرورت ہے کہ جب ہر طرف مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، ہر شخص اپنی طرف بلاتا ہے، ہم قرآن کو پڑھیں۔ اس کا پہلا حق یہ ہے کہ اس کی تلاوت کریں، اس کے الفاظ کو سیکھیں۔ دوسرا حق یہ ہے کہ ہم اس کا ترجمہ پڑھیں تاکہ ہمیں علم ہو کہ ہمارا رب ہم سے تقاضا کیا کر رہا ہے۔ پھر ہم ان فتنوں میں نہیں پڑیں گے جن فتنوں میں آج میں اور آپ مبتلا ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ قبر میں اللہ کی ذات، رسول اللہ کی ذات کے بعد اگر سوال ہوگا تو دین کے متعلق ہوگا، تو کیا وہاں بھی ہم کہیں گے کہ دین کے بارے میں ہماری معلومات نہیں ہے؟ تو پھر یاد رکھیں کامیابی کا کوئی رستہ نہیں ہے، کامیابی کا رستہ یہی ہے کہ ہمیں اپنے رب کی معلومات ہو، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہمیں علم ہو کہ پیارے نبی کے کیا فرمودات ہیں، اور ہمیں اپنے دین کے احکامات کے متعلق علم ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت یہ باتیں مجھے اور آپ کو سمجھنے اور ان پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔